ان کو زلزلے نے پکڑا، بس وہ گھروں میں اوندھے منہ گرے ہوئے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے پیٹھ پھیری اور فرمایا، اے میری قوم، میں تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا چکا ہوں اور میں نے تمہارے لیے خیرخواہی کی ہے، لیکن تم لوگ خیرخواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ اس رکوع میں چل رہا ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو ایک لمبی مدت دعوت دی، ان کے مطالبے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو معجزہ بھی عطا فرمایا۔ ایک عورت کے کہنے پر، اپنی خواہشات کی بنیاد پر انہوں نے اللہ کی اس نشانی کو قتل کیا، ٹانگیں اس کی کاٹ دیں اور پھر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور جرأت کرتے ہوئے کہنے لگے، یا صالح ائتنا بما تعدنا، وہ عذاب لے آ جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے، اگر تو واقعی اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے تو۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ ان کے لیے 3 دن کی مہلت ہے، 3 دن کے بعد ان پر عذاب آئے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے اس بستی سے باہر چلے گئے اللہ کے حکم سے۔ یہ بستی میں رہنے والے لوگ تھے۔ مفسرین نے روایت نقل کی ہے کہ پہلے دن ان کے سب کے چہرے زرد ہو گئے، نشانی عذاب کی شروع ہو گئی، اور دوسرے دن ان کے سب کے چہرے سرخ تھے، اور جب تیسرا دن آیا تو سب کے چہرے سیاہ ہو گئے، اور پھر 2 طرح کا عذاب آیا۔ اس ایک کا تذکرہ یہاں ہے، دوسری کا تذکرہ ایک دوسری صورت میں ہے، جس میں فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ کہ ان کو چیخ نے پکڑا۔ تو 2 طرح کے عذاب آئے۔ سب سے پہلے تو زلزلے نے ان کو پکڑا، خوب جھنجھوڑا، کیونکہ یہ لوگ آبادی سے، یعنی میدانی علاقوں سے پہاڑوں میں چلے گئے تھے۔ پہلے یہ بات گزری ہے کہ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، کہ وہ پہاڑوں سے گھڑتے تھے۔ پہلے زمین میں انہوں نے نرم جگہ پر مکانات بنائے۔ مفسرین نے لکھا ہے، صاحب روح المعانی نے، کہ ان کے وہ نرم زمین میں بنائے ہوئے جو گھر ہوتے تھے وہ جلدی گر جاتے تھے، ابھی تک وہ اس میں پورے طرح آباد نہیں ہوتے تھے کہ وہ گرنا شروع ہو جاتے تھے۔ پھر انہوں نے پہاڑوں کے اندر اپنے گھر گھڑنا شروع کیے، اور اسی وقت یہ متکبر بھی ہوتے چلے گئے جب ان کو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں سے مکان بنانے کی صلاحیت اور استعداد عطا فرمائی۔ تو بہرحال یہ ان پہاڑوں کے گھروں میں چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی ان کو خوب جھنجھوڑا، تو یہ سیدھے نہیں کھڑے ہو سکتے تھے، اپنے گھٹنوں کے بل گرے، تو چیخ نے پھر ان کو پکڑا، سارے کے سارے ہلاک ہوئے، سب کے دل پھٹ گئے، کوئی بھی باقی نہ بچا ان میں۔ تو یوں یہ عذاب میں مبتلا ہوئے۔ ابتدا نافرمانی تھی، اور خصوصاً اللہ کے سامنے تکبر کرتے ہوئے اللہ کی نشانی کو انہوں نے قتل کیا۔ مفسرین نے یہاں یہ بات لکھی ہے کہ ان میں سے ایک آدمی، ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف سے طائف کی طرف جا رہے تھے، راستے میں ایک قبر تھی، تو لوگ جب گزرتے اس قبر پر پتھر مارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، پتہ ہے آپ کو یہ کون ہے، کس کی قبر ہے؟ انہوں نے کہا، ہمیں تو پتہ نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قوم ثمود کا ابو رغال ہے، یہ اسی قوم میں سے ہے۔ ان دنوں میں یہ حرم شریف میں آیا ہوا تھا، اس وجہ سے عذاب سے بچ گیا، لیکن جب یہ حدود حرم سے باہر نکلا، طائف کی طرف گیا، تو وہی عذاب جو ان پر آیا تھا، ایک آدمی پر بھی وہی عذاب آیا۔ اس کے نیچے سے زمین ہلی اور چیخ نے پکڑا، یہ یہیں ہلاک ہوا، اور اس کے ساتھ سونے کی چھڑی تھی۔ اس کی نشانی یہ ہے
کہ اس کے ساتھ سونے کی چھڑی تھی، وہ بھی لوگوں نے اس کے ساتھ دفن کر دی، اور اب تک لوگ اس پر پتھر مارتے ہیں۔ تو بعد میں صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ نے جب فتوحات عطا فرمائی، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس جگہ کو کھودا تو اس کا جو جسم تھا وہ تو گل چکا تھا، لیکن سونے کی چھڑی وہاں موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو نشانی بتائی وہ نشانی پوری طرح موجود تھی۔ تو اس قوم پر جو عذاب تھا، ایک روایت میں ہے آپ نے فرمایا قوم سمود پر یہ جو قدار بن سالف تھا یہ عذاب کا سبب بنا ہے۔ اس نے اونٹنی کی کچیں کاٹی، اور کاٹی بھی ایک عورت کے کہنے پر ہے، اور شہوت کی بنیاد پر تھا کہ مجھے یہاں سے رشتہ مل جائے۔ اور آپ نے ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا قوم سمود کا جو قاتل تھا، جو بنیادی آدمی، وہ قدار بن سالف تھا، اور اس امت کا قدار بن سالف وہ آپ کے سر کو زخمی کرے گا، جس سے آپ کے خون سے آپ کی داڑھی رنگین ہو جائے گی۔ اور پھر ہوا بھی ایسے۔ عبد الرحمن ابن ملجم خارجی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا، کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی نماز کے لیے نکلے، یہ اندھیرے میں راستے میں موجود تھا، تو اس نے سر پر تلوار ماری، جس سے سب سے پہلے خون حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی پر گرا، آپ کی داڑھی مبارک رنگین ہوئی، پھر آپ شہید ہو گئے۔ تو بعد میں یہ جو خارجی لوگ تھے یہ بھی اس ایک عورت کی وجہ سے ایسا کر رہا تھا، ایک عورت نے اس کو بھڑکایا تھا، تما دیا تھا، جس بنیاد پر اس نے جرأت کی، تو آپ نے اس کی پہلے سے پیشین گوئی دی تھی۔ قدار بن سالف کی طرح یہ اس امت کا قدار بن سالف تھا، ظالم تھا، جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ اور یوں خلافت راشدہ جو علی منہاج النبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق کہ آپ کی جو صحیح خلافت جو منہاج النبوت پر تھی تو وہ اختتام پذیر ہوئی، گویا کہ یہ عبد الرحمن ابن ملجم تھا جس نے خیر کا دروازہ بند کیا ہے۔ تو بہرحال یہ اس امت کا بڑا ظالم آدمی ثابت ہوا۔ یہاں فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ کہ صبح کے وقت جب اٹھے تو یہ سارے کے سارے ختم ہوئے تھے۔ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ پھر حضرت صالح علیہ السلام ان کی طرف واپس آئے، اور یہ سارے مرے ہوئے تھے، ان کو خطاب کر کے فرمایا یا قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، اے میری قوم میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچایا تھا، ونصحت لکم اور تمہارے لیے بڑی خیرخواہی کی، ولکن لا تحبون الناصحین لیکن تم لوگ نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، تو تمہارا حال یہ ہوا۔ باقی یہ تو سارے کے سارے مرے ہوئے تھے، حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو کیوں خطاب فرمایا؟ تو یہ ایسے ہے جیسے بدر کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کفار کو خطاب فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اشکال پیش فرمایا، اے اللہ کے رسول یہ سارے کے سارے مرے ہوئے ہیں، یہ آپ کی بات سن رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ اس وقت تم سے بھی زیادہ سن رہے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا پیغام زندوں کو بھی پہنچاتا ہے، چاہتا ہے تو مردوں کو بھی پہنچاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے۔ یوں صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو خطاب کیا، تو صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ یہاں مکمل ہوا۔ آگے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد یہ درس شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان واقعات سے نصیحت پکڑنے کی توفیق نصیب فرمائے اور صحیح راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پڑھ لیجئے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ۔ فَأَخَذَتْهُمْ پکڑا ان کو الرجفۃ زلزلے نے، فَأَصْبَحُوا و صبح کی انہوں نے فی دارہم اپنے گھروں میں جاسمین اوندھے منہ، فتولی عنہم ان سے پھرے صالح علیہ السلام، وقال اور فرمایا یا قوم اے میری قوم، لقد ابلغتکم میں نے تمہیں پہنچا دیا تھا، رسالۃ ربی اپنے رب کا پیغام، ونصحت لکم اور میں نے تمہارے لیے بہت خیر خواہی کی،
ولیکن لیکن لا تحبون تم نہیں پسند کرتے الناصحین خیر خواہی کرنے والوں کو۔